السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ادغام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ادغام کا مکمل بیان پڑھایا جائے گا۔ فائدہ: پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ ہوئی ادغام کی تعریف۔ ادغام کی تعریف کیا ہے؟ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام کبیر اور ادغام صغیر۔ مدغم اور مدغم فی دونوں متحرک ہوں تو ادغام کبیر کہتے ہیں۔ مدغم اسے کہتے ہیں جس کا ادغام کیا جائے، اور مدغم فی یعنی جس پہ ادغام ہو، ٹھیک ہے، اسے مدغم فی کہتے ہیں۔ دونوں اگر متحرک یعنی دونوں اگر حرکت والا ہو تو انہیں کیا کہیں گے؟ ادغام کبیر کہیں گے۔ مدغم ساکن اور مدغم فی متحرک ہو تو ادغام صغیر کہیں گے۔ مدغم ساکن ہو یعنی جس کا ادغام کیا جائے وہ ساکن ہو، اور جس پر ادغام کیا جائے وہ حرکت والا ہو، وہ متحرک ہو، تو ادغام صغیر کہتے ہیں۔ امام حفص علیہ الرحمہ کی روایت میں اسی سے بحث کرتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں ادغام صغیر ہی کی بحثیں ہیں۔ ادغام صغیر ہی کی اس کتاب میں بحث ہے، کبیر کی نہیں ہے۔ ادغام میں مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرف ہو تو اس کو ادغام مثلین کہیں گے۔ ادغام میں مدغم، 1 نمبر حاشیہ پڑھتے ہیں۔ مدغم جس کو ملایا جائے، مدغم فی جس میں ملایا جائے۔ ایک ہوتا ہے ایک حرف کو ملاتے ہیں دوسرے حرف کے ساتھ، ہے نا، یعنی پہلا حرف ساکن ہوگا اس کو ملانا پڑے گا کس پر؟ جس میں حرکت ہوگا اس میں ملانا پڑے گا، تو مدغم اسے کہتے ہیں جس کو ملایا جائے، اور مدغم فی اسے کہتے ہیں جس میں ملایا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی حرف ہو یعنی دونوں ایک ہی حرف ہو تو اس کو ادغام مثلین کہیں گے۔ 2 نمبر حاشیہ دیکھیے۔ مثلین، متجانسن، متقاربین، یہ تینوں مد کی قسمیں ہیں باعتبار محل و مخرج۔ کیفیت کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، ادغام تام، ادغام ناقص۔ مدغم کی صفت باقی نہ رہے تو اسے ادغام تام کہتے ہیں، اگر باقی رہے تو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یعنی جب ادغام کیا جائے تو اگر اس کی کوئی صفت باقی رہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ادغام باقی رہے تو ادغام ناقص کہیں گے، اور باقی نہ رہے تو ادغام تام کہیں گے۔ یہ عبارت پہ دھیان دیتے ہیں۔ ادغام میں مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرف ہو تو اس کو ادغام مثلین کہیں گے، اور اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہو تو اس کو متجانسن کہیں گے، ورنہ متقاربین کہیں گے۔ مثلین کے بارے میں سمجھایا، اس میں دیکھیے یہاں سے، اور اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہو تو، یعنی حرف الگ الگ ہے، مخرج ایک ہی ہے، جیسے تا دال ایک ہی جگہ سے ادا ہوتا ہے، حرف الگ ہے، تا الگ ہے، دال الگ ہے، لیکن مخرج ایک ہی ہے نا۔ اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہو تو اس ادغام کو کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسین کہیں گے۔ اور اگر حرف بھی الگ ہو اور مخرج بھی الگ ہو، مخرج جب الگ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے حرف بھی الگ ہوگا، تو جب دونوں الگ الگ ہو تو اس ادغام کو کیا کہیں گے؟ ادغام متقاربین کہیں گے۔ آئے سمجھ میں؟ اگر دونوں حرف ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، مدغم اور مدغم فی دونوں اگر ایک ہی حرف ہو اس کو مثلین کہیں گے، اور اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہو، جیسے کہ تا اور دال کا مخرج ایک ہے، ذال اور ضا کا مخرج ایک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسن کہیں گے۔ اور اگر دونوں حرف الگ ہے، جیسے قاف کا الگ مخرج ہے، لام کا الگ مخرج ہے، نون کا الگ ہے، واو کا الگ ہے، تو اگر دونوں کا مخرج الگ ہو، حرف بھی الگ ہو، تو اس ادغام کو ادغام متقاربین کہیں گے۔ قاعدہ نمبر 28 پڑھیے۔ مثلین کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہوگا، جیسے مالیہ ہلکا، یہ مثال دیا ہے، وغیرہ۔ 3 نمبر حاشیہ پڑھتے ہیں۔ ہر جگہ ہوگا، ٹھیک ہے،
مثلاً کا پہلا حرف ساکن ہو تو کیا ہوگا؟ مالیہ ہلاکا، جیسے پہلا ہا کیا ہے؟ ساکن ہے اور دوسرا ہا میں حرکت ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ ادغام مثلاً کہیں گے، کیونکہ دونوں ایک ہی حرف ہے، مدغم بھی اور مدغم بھی دونوں بھی کیا ہے؟ ایک ہی حرف ہے، الگ الگ حرف نہیں ہے۔ قاعدہ نمبر 29، متجانسن کا پہلا حرف ساکن ہو تو حرف با کا میم میں، تا کا دال و طا میں، سا کا ذال میں، دال کا تا میں، ذال کا ضا میں اور طا کا تا میں ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی حرف ہیں، جتنے حرف کا مخرج ایک ہے، جیسے تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے، سا ذال وا تینوں کا مخرج ایک ہے، ٹھیک ہے، تو حرف الگ ہے لیکن مخرج یہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسین کہیں گے۔ حاشیہ نمبر 4 پڑھتے ہیں، صرف انہی حرفوں میں ہوگا جو بیان کیے گئے ہیں، ادغام متجانسین میں ہر جگہ تام ہوگا، صرف طا کا تا میں ناقص ہوگا۔ اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ ادغام متجانسین میں ہر جگہ کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا، صرف تا کا طا میں جب ادغام ہوگا، صرف طا کا تا میں جب ادغام ہوگا تو کیا ہوگا؟ ادغام ناقص ہوگا۔ جیسے سمجھانے کے لیے میں دوسری ایک کتاب لیا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے یسرنا القرآن۔ تو یہ کتاب ہے یسرنا القرآن، جو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ مثال دکھانے کے لیے کتاب لایا ہوں۔ جیسے دال کا تا میں ادغام ہوگا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ قاف دال زبر قد ہے اور تا میں کیا ہے؟ تشدید کے ساتھ زبر ہے، تو دال کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ دال کا ادغام ہو جائے گا کس میں؟ تا میں، تو اس کو قد تا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ قطّا، دال کا ادغام ہو گیا۔ دوسری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وتو، دال نہیں پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ پھر تا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ذال کا ضا میں ادغام کیسے ہوگا؟ ذال نہیں پڑھا جائے گا، ضا پڑھا جائے گا، اضا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کس کا؟ ادغام متجانسین کا یہ مثال ہو گیا۔ اس کے بعد کلا، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نون ساکن ہے اور اس کے بعد لام ہے، تو کن لا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ کلا، یہ ہو گیا ادغام متقاربین کے مثال، نون کا مخرج الگ ہے اور لام کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے سوا، سوا میں اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام مثلین کہیں گے، کیونکہ واو کا واو ہوئی میں ادغام ہو رہا ہے، یہ ہے ادغام مثلین۔ اسی طرح یہاں پہ ہے کمی، کمی میں کیا ہوگا؟ ادغام مثلین ہوگا، کیونکہ میم کا میم ہی میں ادغام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہے کما، کاف با زبر کب اور میم زبر ما، کیا پڑھیں گے؟ اس کو کما پڑھیں گے، با کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، دونوں ہونٹ مل کر با اور میم ادا ہوتا ہے، تو اسی لیے مخرج ایک ہی ہے اور حرف الگ ہے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ ادغام متجانسین کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اور یہاں پہ جیسا آپ کو دکھ رہا ہوگا لیا، لام یا زبر، لام نون زبر لن یا زبر یا ہے نا، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ لائیا پڑھیں گے، لام یا زبر لائی پڑھیں گے، اس کو نون نہیں پڑھیں گے، نون کا ادغام کس میں ہو جائے گا؟ یا میں ہو جائے گا، تو نون کا مخرج الگ ہے، یا کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح اگر قرآن کی آیت کی مثال دی جائے تو قد تبین الرشد، یہ قرآن کی آیت ہے، راودتہ قرآن کی آیت ہے، اذ ظلموا یہ قرآن کی آیت ہے۔ پھر یہاں پہ دکھ رہا ہے فی معزل یا بنی ارکم معنا، قرآن کی آیت ہے۔ آپ کو یہ مثال بھی دکھا دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب چلیے پھر کتاب کے اندر، تو اب آئیے ادغام کا قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قاعدہ نمبر 30 پڑھیے، متقاربین کا پہلا حرف ساکن ہو تو قاف کا کاف میں اور لام کا را میں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی حرف بھی الگ ہے اور مخرج بھی الگ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام متقاربین ہوگا۔ حاشیہ نمبر 5 پڑھتے ہیں، قاف کا کاف میں ادغام ناقص اور تام دونوں ہوگا مگر تام اولا ہے، اس میں ناقص بھی ہوگا اور تام بھی ہوگا، لیکن کیا بتا رہے اس میں تام اولا ہے۔ قاعدہ نمبر 31، جب نون ساکین اور تنوین یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے یا ادغام کیا جائے یا نون میم مشدد ہو تو ایک الف کے برابر غنہ کرنا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 6 پڑھیے، ادغام متقاربین صرف
قاف کا کاف میں، لام کا را میں، نون ساکن اور تنوین کا حرف، یرملون میں لام تعریف کا لام کے علاوہ حرف شمسیہ میں ہوگا۔ یرملون میں لام تعریف کے لام کے علاوہ کس میں ہوگا؟ یہ حروف شمسیہ میں ہوگا یہ ادغام۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یعنی جب بھی ادغام کیا جائے یا اخفا کیا جائے یا گنہ کیا جائے تو اس کو کم سے کم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، تب یہ غنہ، اخفا یا پھر ادغام ہوگا۔ اگر ایک الف کے برابر نہیں کھینچیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ تو ادغام کا قاعدہ مکمل ہو گیا، ادغام اور اخفا کا قاعدہ وغیرہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ معرفت التجوید کے مطابق اس کو اچھی طریقے سے، بہترین طریقے سے سمجھیے اور یاد کیجیے، اور سمجھنے میں اگر کوئی پریشانی ہو تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کامنٹ میں بول سکتے ہیں یا پھر نمبر پہ فون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔